انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے، اسلامی ہجری سال کا پہلا دن ہے۔ تمام سماعت فرمانے والے اہل اسلام کو نیا سال مبارک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے دن کی مناسبت سے کئی موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی تھی کہ نئے سال، نئی منصوبہ بندیاں، نیا لائحہ عمل، اور اسی طرح اسلامی ہجری سال کا آغاز، اس کا پس منظر، اور محرم الحرام کے پہلے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عزیز اور پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے سسر، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ پھر شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی پہلو ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا ایک منفرد پہلو بھی ہے، جسے محدثین نے موافقات عمر کا عنوان دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی ہجرت سے 40 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے جو علوم تھے، علم الانساب، اسے بخوبی جانتے تھے، اور جو فنون تھے، شاہ سواری وغیرہ، ان میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید و رسالت کی دعوت دینا شروع کی تو آپ مخالفین میں سے تھے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تلوار لے کر نکلے، اس ارادے سے کہ معاذ اللہ میں اس شخص کا خاتمہ کروں جو نئے دین کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملے، جو ایمان لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟
فرمانے لگے کہ میں آج صاحب اسلام کا قلع کما کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کی گہرائی کو پہنچ گئے، کہنے لگے کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو کہ وہ خود ایمان لا چکے ہیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جس نبی کے خلاف تم جا رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے قدموں اپنی بہن کے گھر پلٹے، اور جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید دونوں میاں بیوی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی آواز پر انہوں نے وہ راکھ چھپا دیے جن میں قرآن مقدس کی آیات لکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے پوچھا، میں نے سنا تم محمد کا کلمہ پڑھنے لگی ہو۔ بڑا چھپانے کی اور ورگلانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ ٹلنے والے نہیں تو صاف بتا دیا، ہاں ہم ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارا، بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ ان کا لہو نکلنے لگا۔ پھر بہن نے غصے میں اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تم میری جان بھی لے لو، میں تب بھی وہ کلمہ نہیں چھوڑوں گی، میں تب بھی توحید و رسالت پر جو ایمان لائی ہوں اس سے منحرف نہیں ہوں۔ استقامت دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو؟ بہن نے وہ قرآن مقدس کی جو آیات لکھی ہوئی تھیں وہ سامنے رکھیں۔ انہیں پڑھنے کی دیر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انقلاب بپا، کہنے لگے مجھے بھی لے چلو وہاں جہاں یہ دین سکھایا جاتا ہے۔ اب بہنوئی سعید بھی نکل کر سامنے آ گئے اور فرمانے لگے چلو میں ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے حضرت ارقم کے گھر پہنچے۔ مکہ میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ مقام تھا جہاں مسلمان مل کر پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے اندر سے دیکھا کہ عمر آئے ہیں۔ دروازہ نہیں کھولا کسی نے کہ عمر نہ جانے کس ارادے سے آیا ہو، اور ایک دہشت اور خوف تو تھا ان کا۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو، عمر کو آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے اگر نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کرو۔ مکہ میں یہ دو بڑے بہادر انسان تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر، اور دونوں کی دلیری کے چرچے تھے، دونوں خوب جوان تھے۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ میں نبی علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے حضرت عمر کی قمیص کا یوں پلو کھینچا، عمر کس ارادے سے آئے؟ آپ نے عرض کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو دار ارقم میں جتنے صحابہ تھے انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کھلم کھلا پرچار کیا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوا حضور کے ساتھ، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں جی، تو پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ حضرت عمر اور حضرت حمزہ، حضور علیہ السلام نے دو قطاریں بنائیں دار ارقم سے، دو قطاریں ان دو لیڈروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کہاں؟ حرم مکہ میں، کہ وہ لوگ جو اب تک دار ارقم میں عبادت کرتے تھے اب حرم میں جا کر عبادت کریں گے۔ ایک طرف حضرت حمزہ ہیں تو ایک طرف حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہاں مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان کھلم کھلا عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں پر سختی کی۔ حضرت مسلمان پہلے دب جاتے تھے،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ مار بھی کھائی اور مارا بھی۔ تو دشمن جب ان پر غالب ہوا تو آپ کے ماموں تھے ابو جہل، یہ ابو جہل جو کفر پر مرا، یہ حضرت عمر کا رشتے میں ماموں تھا۔ اس نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، بتایا کہ تیرے بانجے نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمانوں کو یہاں لے آیا ہے۔ ابو جہل نے کہا میں اپنے بانجے کو امان دیتا ہوں۔ امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سارے دشمن دشمنیاں چھوڑ دیں، اب یہ میری تحویل میں ہے۔ خیر، اس کے بعد سے مسلمان سر عام عبادت کرنے لگے، اور ایسے ہی ہجرت کے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ طور پر ہجرت فرما کر گئے کہ میں جا رہا ہوں، ہے کوئی راستے میں رکاوٹ بننے والا تو آئے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، بچے یتیم کروانے ہیں، عمر کا راستہ روکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر اور عظیم صحابی تھے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی ثمر تھے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کر کے ان کو مانگا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے۔ سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا، اور 10 سال 6 ماہ 10 دن تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ 26 ذو الحج کو ابو لولو فیروزی نامی مجوسی نے، جو کہ رانی النسل تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز کی حالت میں زہر آلود خنجر سے وار کیا، جو انتہائی شدید زخمی کر گیا، اور 4-5 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرمایا ہے، کہ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ اوصاف نبوت عمر میں پائے جاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اب سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں عمر کی آراء موجود ہیں، کہ قرآن مقدس کی بہتوں آیات ایسی ہیں کہ جو عمر نے بولا اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں 21 مقامات ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ نے میری باتوں کی موافقت فرمائی، کہ جو میں نے کہا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ یہ 21 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے قول، وگرنہ مفسرین نے اس سے بھی زیادہ بتلائے ہیں، بعضوں نے 36، بعضوں نے 40 تک کی تعداد بتائی ہے۔ ان میں سے چند ایک آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت اور تائید میں اللہ نے اتاری ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مثلا یہاں کوئی بڑا وڈیرا چودھری بیٹھا ہو اور عام رعایا میں سے، عوام میں سے کوئی رائے دے اور چودھری صاحب اسے تسلیم کر لیں تو وہ فخر سے پھولے نہیں سماتا، وہ خوشی مناتا ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی چودھری صاحب نے وہی فیصلہ کیا، یا جو بات میں نے کہی تھی چودھری صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا یہ میرے کہنے پر ہوا تھا۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ عام چودھری وڈیرے کے پاس بیٹھ کر عام رعایا کا فرد رائے دے، اس کی رائے کو اہمیت دی جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، تو عمر کی شان کیا ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور اللہ اسے قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر فاروق آئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے میرا دل چاہتا ہے یہاں نماز پڑھی جائے، اسے مصلی بنایا جائے، یہاں نماز ادا کی جائے۔
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تم وہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ آج بھی کعبۃ اللہ کے ایک طرف وہ مقام ابراہیم کا نشان لگا ہوا ہے، جو حاجی زائرین جاتے ہیں وہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قرآن بھی بنا دیا اور حکم بھی سنا دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو منافقین جو یہود سے متاثر تھے اور اسلام کا بظاہر لبادہ اوڑے ہوئے تھے، یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، بالخصوص مسلمان خواتین کو چھیڑتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کیوں چھیڑتے ہو؟ اچھا یہ تمہاری بیوی ہیں، ہم تو سمجھتے تھے فلاں فلاں ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ مسلمانوں کی بیوی ہیں، یہ مسلمان خواتین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گیا، رسول اللہ مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیجیے تاکہ تمیز ہو، فرق ہو، اور کوئی غیر مسلم، کوئی شرارتی، کوئی فسادی مسلمان خاتون کو تنگ نہ کرے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس رائے لے کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلیں تاکہ یہ پہچانی جائیں مسلمان عورتیں ہیں، اور کوئی ان کی طرف برے ارادے سے، بری نیت سے نہ بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتار دیا، حکم بھی بنا دیا، پردے کے متعلق ابدی حکم آ گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکے سے واپس آئے تو جو بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں، مختلف آراء تھی، اکثریت کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، فدیہ ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، ان سے کوئی اور معاوضہ کروا لیا جائے۔ حضور نے فرمایا جو پڑھے لکھے ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں گے، 10 بچوں کو پڑھائیں، ان کا فدیہ یہ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں وہ پیسے دیں گے اور پیسے دے کر جا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میرا خیال ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کے سر قلم کیے جائیں، اور سر بھی وہ قلم کریں جو رشتہ دار ہیں۔ میرا جو رشتہ دار ہے اس کا سر میں ماروں، فلاں کا جو رشتہ دار ہے اس کا سر وہ اڑائے، فلاں کا وہ کرے، تاکہ مشرکین کو یہ بات پلے پڑ جائے کہ مسلمان کے نزدیک رشتہ صرف ایمان کا ہے، جہاں ایمان نہیں وہاں رشتے کی قدر نہیں، اور ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ حضرت عمر کی رائے ہے۔ حضور علیہ السلام نے اکثریت کی رائے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ لیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون بہائے بغیر جانے دے۔ یعنی حضرت عمر کی جو رائے تھی اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اللہ نے فرمایا جو ہوا سو ٹھیک ہوا، لیکن بہتر یہ تھا کہ ایسے کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی، موافقت فرمائی۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی باندی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایمان بھی لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کنیز کے پاس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، جو بیویاں تھیں، انہیں یہ شاپ گزرتا، ناپسند تھا کہ حضور اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے کنیز کے پاس جائیں،
ایک آزاد عورت کے ہوتے ہوئے غلام عورت کے یہاں جائیں، یہ ناپسند گزرا۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ معلوم پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تم سے بھی بہتر بیویاں نبی کو دے دے؟ حضرت عمر کی یہ بات ازواج النبی کے لیے تھی کہ حضور جہاں جاتے ہیں جانے دو، حضور کے عمل پر تنقید نہ کرو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اتار دیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ممکن ہے اللہ ان سے بہتر نبی کو دے دے۔ تو یہ بات نبی کی بیویوں کو علیہم الصلوات و تسلیمات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح شراب کے جب مفاسد دیکھے، خرابیاں دیکھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس گیا، رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائیے۔ پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حضرت عمر پھر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ناکافی ہے، کوئی واضح حکم اللہ تعالیٰ سے لیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شراب کی حیثیت کیا ہے۔ تو حضرت عمر کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطان کا عمل ہے، اس سے مکمل طور پر گریز کرو۔ یہ حضرت عمر کی خواہش پر، حضرت عمر کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو اتار دیا اور مسلمانوں کو اس برائی سے بچایا۔ اسی طرح جب قرآن مقدس کی آیت اتری وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ جب یہ آیت حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ الفاظ حضرت عمر کی زبان سے نکلے یہ آیت سن کر، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ دوبارہ اتار کر حضرت عمر کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اللہ کی تعریف بیان کی اور وہی تعریفی الفاظ اللہ نے اسی آیت کا حصہ بنا دیے، قرآن مقدس میں اتار دیا۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا یا رسول اللہ نہ جائیں، یا رسول اللہ نہ جائیں، وہ منافق ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس نے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے بیٹے نے بلایا، چونکہ حضرت عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ صاحب ایمان تھا اور پکا مومن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابی کی دعوت کو رد بھی نہ کیا، حضور علیہ السلام چلے گئے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور حضور علیہ السلام کا یہ جو فیصلہ تھا یہ حکمت پر بھی مبنی تھا کہ اس سے دعوت کا سلسلہ عام ہوگا، اور اس کا واقعی بڑا بہترین نتیجہ نکلا کہ 1000 سے زائد لوگ عبداللہ بن ابی کے جنازے کے بعد پکے مومن ہو گئے، جنہوں نے نفاق سے اسلام کی طرف رجوع کیا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ حکمت پر مبنی تھا، اور آپ علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ مصلحت کے تحت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آئندہ کوئی بھی ان کے کسی جنازے میں شریک نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کی قبر پر جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کر قرآن مقدس میں اتار دیا، اور اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی منافق کے جنازے میں نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے مکمل منافقین کی فہرست دے رکھی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اب صحابہ دیکھتے تھے کہ چونکہ یہ نفاق والا عمل دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس دلی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منافقین سے آگاہ فرما دیا تھا، حضور علیہ السلام جانتے تھے کون منافق ہے کون مومن ہے، اب عام لوگ نہیں جانتے تھے، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتا رکھا تھا وہ بھی منافق، وہ بھی منافق، وہ بھی منافق۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی جنازے میں جاتے تھے جس جنازے میں وہ شریک ہوتے تھے،
اور جس جنازے میں وہ رازدان رسول شریک نہیں ہوتے تھے، ہم بھی شریک نہیں ہوتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ منافق کے جنازے میں نہ جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرما دیا کہ آئندہ کوئی بھی کسی منافق کے جنازے میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت، یہ مرحلہ بڑا گراں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ناراض ہو کر اپنے والد کے یہاں چلی گئیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، یہ پوری سورۃ نور حضرت عائشہ کی برات اور عظمت پر اتری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ یہ جو مستہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے عورتوں کی کمی تھوڑی ہے، اگر ایسا معاملہ ہے اسے چھوڑ دیجیے اور کر لیجیے۔ کسی نے دلاسا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی وقتی ہے، تھم جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا، ہم نے یا اللہ نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے میرا نکاح اللہ نے کروایا تھا، چونکہ حضور ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین عائشہ کی تصویر میرے پاس لے کر آیا، یا رسول اللہ اس سے نکاح ہے آپ کا۔ تو یہ رشتہ، یہ نکاح اللہ تعالیٰ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کروانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جب یہ اللہ نے کروایا ہے تو اللہ آپ کے بستر پر ناپاک چیز کو نہیں آنے دیتا، اللہ آپ کے بستر پر گندی شے نہیں ہے، آپ کے جسم اطہر پر اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو بھلا کسی خاتون کو جو بد کردار ہو آپ کے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ یہ بہتان ہے، عظیم بہتان ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے، ھذا بہتان عظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس رائے کے بعد قرآن مقدس میں انہی الفاظ کا ذکر کیا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ کہ اے سننے والوں، جب تم نے عائشہ کے بارے میں تہمت کا سنا تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ، اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تائید بھی فرماتے ہیں، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو قلق تھا، جو رنج تھا، اسے بھی مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک فیصلہ فرمانے لگے کہ یہودی اور منافق کے درمیان، ایک یہودی اور منافق کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تو حضرت عمر کے پاس ہے فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے سنا، فیصلہ فرمانے لگے تو یہودی کہنے لگا یہ نا آپ سے پہلے آپ کے نبی کے پاس بھی ہم گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا، یہ کہنے لگا عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا پہلے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا؟ منافق کہنے لگا جی کیا تھا۔ اس کے حق میں کیا تھا؟ جی اس کے حق میں کیا تھا۔ حضرت عمر فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں، اندر گئے، تلوار نکالے اور منافق کا سر قلم کر دیا۔ اب منافق کے ورثاء حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہمارے بندے کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور علیہ السلام کو بھی بڑا غصہ آیا کہ عمر ایسے کیوں کر سکتا ہے، کسی آدمی کا بلا وجہ قتل عمر کیوں کرے؟ یہ ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں کہ جب منافقین قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی غصے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے یقیناً وہ ایمان والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ من کان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اور اس تائید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن مقدس اتار دیا کہ جو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اور اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ تو عزیزان من، حضرت عمر جو چاہتے ہیں
حضرت عمر جو فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قرآن بنا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا تمہارے نبی پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ حضرت عمر نے بتایا کہ اس کا نام جبرائیل ہے جو ہمارے نبی پر وحی لے کر آتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، جبرائیل سے ہماری کوئی بنتی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے جبرائیل کو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، جبرائیل کو نہیں مانتے، جبرائیل سے ہماری نہیں بنتی۔ تو حضرت عمر نے ادھر اس یہودی کے سامنے جو الفاظ کہے، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسولوں کو بھی نہیں مانتا۔ جس کی جبرائیل سے دشمنی ہے اس کی رسولوں سے بھی دشمنی ہے، اس کی اللہ سے بھی دشمنی ہے۔ یہ الفاظ اس یہودی کو حضرت عمر نے کہے اور اللہ نے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر بھی اتار دیا کہ واقعی جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے وہ رسولوں کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اتارا۔ وقت گزر چکا ہے وگرنہ ان کی موافقت میں بے شمار آیات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ جو اذان دیتے تھے شروع میں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کے کلمات کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، بلال آج نا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہو۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا بلال عمر جیسے کہتا ہے ویسے کرو۔ اب یہ جو اذان میں کلمات ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل کیے ہوئے الفاظ ہیں جن کی تائید اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرمائے ہوئے ہیں کہ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، عمر جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے، جو خواہش پیدا کرتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ معمولی نہیں کہ آدمی کوئی بات کہے اور اللہ اسے قرآن بنا کر نازل کر دے، اس سے بڑھ کر اور ان کی عظمت کیا ہوگی۔ تو عزیزان من، جو حضرت عمر سے محبت کرنے والا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھنے والا ہے، یقیناً وہی ہے صاحب ایمان، وہی ہے قرآن سے محبت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبوب ہے۔ حضور نے مانگا، محبت تھی تو مانگا، اللہ نے دیا، یقیناً اللہ نے چنا تھا، محبت کی تھی تو دیا۔ تو عمر اللہ کے رسول کی مراد ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ تو عمر سے محبت یہ جزء ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل